رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أصداها وتمام منن وعلاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فرائضهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وہ مسئلہ جو آج خدمت کو پیش کرنا ہے وہ ہے دو اطاعتوں کا آپس میں ٹکرانا. بسا اوقات سوال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی اطاعت یا شوہر کی اطاعت یہ آ کے ٹکرا جاتی ہے خدا کی اطاعت سے. تو
خداوند متعال بعض چیزوں کو آگے واجب کرتا ہے. اب شاید معاشرے میں بعض یہاں پہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو نئے کلچر میں اور نئے ترقیات میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بعض چیزیں پسند نہیں آتی. فار ایگزامپل جیسے حجاب ہے، ایک طرف سے خاتون یہ دیکھتی ہے کہ خداوند متعال نے اس کے اوپر حجاب کو واجب کیا، لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ہسبینڈ شوہر جو ہے وہ آگے اس کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی آ کے پردہ ہے. تو یہاں پر ایک طرف سے آپ روایات میں کہتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت ضروری ہے، دوسری طرف سے آپ یہ کہیں کہ خدا کی بھی اطاعت ضروری ہے. تو دیکھیے قانون ہے، اس قانون کو اگر ہم سیکھ لیں تو رہنا ہماری مشکل آسان ہو جائے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں پر مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ اطاعت حرام ہے. یعنی اس خاتون کو بہت آسانی سے آگے کہنا چاہیے کہ اچھے بہرحال مراحل ہو سکتا ہے سخت ہو جائیں کہ روشن ہے یہاں پر اطاعت ٹکرا رہی ہے خداوند متعال کی ایک ایسی اطاعت کے ساتھ جو مخلوق کی اطاعت ہے. یہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یا کبھی کبھی والدین کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کے سلسلے میں 9 سال کی سن میں ان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے. یہاں بھارت بمبئی میں ایسا موسم بھی نہیں آتا ہے کہ انسان کہے کہ ہاں دن بہت چھوٹا ہے، موسم اچھا ہے، روزہ رکھا جا سکتا. تو کبھی کبھی والدین بچوں کو روزہ رکھنے سے روک دیتے ہیں. بچہ خود تیار ہوتا ہے، اگر اس کی 9 سال عمر ہوئی ہے یا لڑکا ہے 15 سال عمر ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی یہی قانون جاری ہوتا ہے کہ یہاں پر والدین کی اطاعت ٹھیک ہے، ہر جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر خدا کی اطاعت سے آگے ٹکرا جائے تو وہاں پر پھر والدین کی اطاعت نہیں. وہاں کوشش کی جائے کہ دل آزاری نہ ہو، ان کو منایا جائے، لیکن اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر یہاں پر اطاعت پروردگار واجب ہے، اور جو بھی اس نے واجب کیا ہے بہرحال اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو ایک بہرحال یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ہر جگہ یہ لاگو ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اور بھی آپ مثالیں آپ کو مل جائیں کہ جہاں پر کبھی کبھی آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کام میں جو ہے جو آپ کا ذمہ دار ہے، جس نے آپ کو نوکری دی، اس کی اطاعت آگے ٹکرا جاتی ہے خدا کی اطاعت کے ساتھ. تو یہاں پر یہی قانون جاری ہے کہ جہاں بھی خدا کی اطاعت کسی مخلوق کی اطاعت کے ساتھ آگے ٹکرائے، خدا کی اطاعت مقدم ہے. وہاں پہ کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ روشن ہے. اب جتنے بھی اگزامپل آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ضرور نہیں میں یہاں پہ ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. ایک مرتبہ ضرور پڑھ محمد سیرت معصومین علیہ السلام اور عصر حاضر. اس کے ذہن میں الحمدللہ کچھ سیرتوں کی طرف اشارہ ہوا، اور بہرحال جہاں تک وقت میں گنجائش تھی اور میں بیان کر سکتا تھا میں نے اس سیرتوں کی طرف اشارہ کیا. آخری سیرت جو آج مجھے اشارہ کرنا ہے، اگرچہ سیرت کی فہرست بہت طویل ہے اور یہی 5-6 نہیں ہے جو میں نے چند راتوں میں جس کی طرف اشارہ کیا. آج جس سیرت کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے سیرت عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. کہ اگر ہم معصومین کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی میں ہمیں ایک سیرت نظر آتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس سے پہلے، یعنی یہ عجیب سیرت ہے اور اس سیرت کی ابتدا اور انتہا بڑی طولانی ہے. اب تک جتنی بھی سیرتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں نے رسول خدا سے شروع کیا اور 11ویں امام پہ آ کے ختم کر دیا کہ بھائی یہ 13 معصوم کی یہ سیرت تھی. اور بعض جگہ ہو سکتا ہے آپ کو روایات ملیں آخری حجت کی بھی سیرت اس کے اندر شامل ہو جائے.
لیکن یہ جو سیرت جو مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہمارا مختصر سے وقت میں، وہ سیرت ایسی ہے کہ نہ صرف ان 14 معصوم کی سیرت ہے، 14 معصوم کیونکہ اس میں خود امام حسین بھی شامل ہیں، ان کی بھی سیرت ہے، بلکہ یہ سیرت اس سے پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ سیرت جناب آدم سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک کے جاری ہے۔ معتبر روایات میں موجود ہے کہ انبیاء نے امام حسین علیہ السلام پر ان کی ولادت سے بہت پہلے گریہ کیا ہے۔ تو جو ایسی سیرت ہو جہاں ولادت سے پہلے گریہ کیا جا رہا ہو، جہاں ولادت سے پہلے عزاداری کی جا رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس سیرت کو آ کے بھول جائے؟ اس سیرت میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں، کیونکہ عصر حاضر میں ایک مشکل یہ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس کو بعنوان سیرت بھلا دیا۔ کافی بہرحال میرا موضوع بہت ہی سخت ہے اس ٹائم اور بہت ہی ٹاپک عجیب اور غریب ہے، اور اسی لیے میں نے شب عاشور کو چنا۔ میں پہلے بھی اس سیرت کو بیان کر سکتا تھا، لیکن بہرحال مجھے لگا کہ مناسب ترین وقت اس سیرت کو بیان کرنے کا یہی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بیان کرنا، اور آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیے گا اس کو آگے تک بیان کرنے کی۔ یہ عظیم سیرت ہے۔ دیکھیں، معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے اوپر ظلم و ستم ہو جاتا ہے، تب اس کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے، تو طریقہ کار یہی ہے۔ لیکن یہ کون سی شہادت ہے، یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، پہلی مرتبہ رسول کی گود میں آتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہرحال گھر میں خوشی منائی جاتی ہے، لیکن رسول جب حسین کو گود میں لیتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں۔ یعنی ابھی تو کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رسول رو رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ دوسرے متعدد روایات ہیں کہ بہرحال مجھے روایات میں نہیں جانا ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے۔ پہلے جو مقدمہ ہے اس کو بیان کروں، پھر اس سیرت کو تھوڑا اور تفصیل سے بیان کروں۔ سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ بھئی اس گریے میں، اس عزاداری میں کیا رکھا ہے؟ یا صرف یہ اظہار محبت ہے یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ بھی ہے؟ گرچہ کہ اظہار محبت بھی ہے، لیکن اس میں اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ پہلے تو ہمیں کہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ رونا کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ رونے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک رونا ہوتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور تاریخ میں سنا ہوگا، معمولاً بچے جو روتے ہیں کبھی کبھی وہ اس طرح سے روتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں۔ ایک رونا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے۔ پہلے خوشی والا بیان کروں۔ ایک وہ رونا ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں کیا ہے؟ آنسو ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے غم کی وجہ سے۔ غم کی وجہ سے رونا یہ خود دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی غم سے رونا حقیقی ہوتا ہے، کبھی بناوٹی ہوتا ہے۔ واقعی انسان کو کوئی غم ہے، کوئی درد ہے، اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کوئی غم اور درد نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ روتا ہے۔ تو سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی مصیبت اس کے اوپر پڑ گئی ہے، کوئی اس کے اوپر پریشانی آ کے پڑ گئی ہے، لہٰذا کیا کر رہا ہے؟ یہ رو رہا ہے۔ البتہ جب غم سے رونا ہو تو ہمیں ان دونوں میں الگ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا جو غم میں رو رہا ہے یہ حقیقتاً اس وقت غمگین ہے یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام پہ رونا ان تینوں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، یعنی نہ حسین پر اس لیے رویا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈر اور خوف ہے، نہ امام حسین علیہ السلام پر اس لیے رویا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی خوشی ہے، نہ حضرت کے اوپر اس لیے رویا جاتا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت پڑ رہی ہے۔
یہاں پہ کیا مصیبت پڑا، تو بہت آرام سے جب پنکھے کے نیچے بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں. اب وہ مصیبت پڑنے کی وجہ سے جو دونوں قسمیں ہیں دونوں جو ہے خارج ہو جاتی ہیں. ایک چوتھی اور پانچویں قسم ہے رونے کی. چوتھی قسم ہے رونے کی محبت میں رونا اور عاشقانہ رونا، اور پانچویں قسم ہے عاقلانہ رونا. یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ امام کے لیے ہیں. ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تو میں نے اشارہ کیا تھا مطلب جب انتظار کی گفتگو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا تو اشارہ کیا تھا کہ محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی صفات محب کے اندر آنے لگتے ہیں. یہ محبت کا اثر ہے، خود بخود ہوتا ہے. خود بخود یہ صفت اس کے اندر آ جاتی ہے. جب انسان کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو یہ لگاؤ اپنا اثر آگے چھوڑتا ہے. کیا اثر چھوڑتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام راوی نے آگے حضرت سے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ مولا دین کو ایک سادے الفاظ میں بیان کریں. حضرت کہتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ محبت کرنا خداوند متعال سے، محبت کرنا خداوند متعال نے جن کو بھیجا ہے ان سے، محبت کرنا ہر اس انسان سے، ہر اس ذات سے، ہر اس شے سے کہ جس کا رابطہ خداوند متعال سے ہے، اور بغض رکھنا ہر اس چیز سے کہ جو خلاف پروردگار ہے. اب چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. جناب نوح سے کیا کہا گیا؟ اے نوح اس کے لیے تم پریشان نہ ہو، انہ عمل غیر صالح. یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو غیر صالح ہے. اس کے اندر صلاح اور کامیابی کی کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی ہے. اور اگر معاملہ پلٹتا ہے تو ایک انسان غیر ہوتا ہے، بہت دور کا ہوتا ہے، لیکن وہ منا اہل البیت بن جاتا ہے. یعنی رابطے کو دیکھنا ضروری ہے. تو کچھ آنسو، کچھ گریا انسان کے اندر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. کب؟ جب وہ اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے، تو یہ ملاقات یا میسر ہوتی ہے یا میسر نہیں ہوتی، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روتا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت کی وجہ سے رونا. اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے ڈر سے اگر کوئی انسان روتا ہے تو یہ رونا اسے بزدل بنا دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کوئی ڈرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ڈرو مت، رو مت، روکا جاتا ہے اسے. کیوں؟ کیونکہ یہ رونا اس کو بزدل بنا رہا ہے. لیکن عجیب بات، امام کے اوپر رونے کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جنت دی جا رہی ہے، اس کے اوپر ثواب دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رونے میں اور اس رونے میں بہت فرق ہے. جس طرح سے ڈر سے رونا انسان کو بزدل بناتا ہے، محبت میں رونا انسان کو طاقتور بناتا ہے. علامہ جوادی عاملی لکھتے ہیں کہ شہید پر رونا انسان کے اندر جوانمردی اور شہادت کے آثار پیدا کر دیتا ہے. شہید پر رونا انسان کو جو جذبہ شہید کے اندر ہوتا ہے، بہت جذبے کی بات ہے. ایک انسان جاتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے دین کو بچانے کے لیے یا مذہب کو بچانے کے لیے. اس پر رونا انسان کو نزدیک کرتا ہے کس سے؟ شہید کی صفات سے، شہید کی جوانمردی سے. انشاءاللہ بھی میں اس کو پورا کروں پھر عاقلانہ گریہ بیان کروں. لیکن یہاں پہ بھی سوال ختم نہیں ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے، شہید کے اوپر رونا، محبوب کے اوپر رونا، اس ذات کے اوپر رونا کہ جس کے اوپر رونا آپ کو خدا سے نزدیک کر رہا ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں. کیا ہے اس کے اندر وجہ کہ آپ کے اندر یہ صفات اجاگر کر رہا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں رونا میں؟ ڈر سے رونا، مصیبت پہ رونا، اور
آگے جو ہے وہ عشق میں رونا، محبت میں رونا، اس میں کیا فرق ہے؟ دو فرق ہے، دو فرق کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا۔ دیکھیں، ڈر سے جو رونا ہوتا ہے وہ انسان کو اپنے مقام کے اوپر روکے رکھتا ہے۔ یعنی آپ کہیں نہیں یہ دیکھیں گے کہ جو انسان ڈر سے رو رہا ہو وہ آگے قدم آگے بڑھائے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے۔ یہ ڈر رہا ہے، اگر اس سے کہا جائے اگر یہاں جاؤ گے کوئی ڈراؤنی چیز ہے، وہ قدم آگے نہیں بڑھائے گا، اس کے قدم رک جائیں گے۔ برخلاف محبت میں رونے سے، جب انسان محبت میں روتا ہے تو قدم ٹکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ بار بار کہا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انسان رو رہا ہوتا ہے لیکن ریگزار کے اوپر قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ انسان گریا کر رہا ہوتا ہے لیکن کانٹوں کے اوپر قدم بڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ رونا اس کو آگے جوڑ دیتا ہے خداوند متعال سے۔ ڈر سے رونے میں کبھی یہ صفت نہیں ملے گی آپ۔ اور ایک دوسری خصوصیت، تو یہ رونا کس سے جوڑتا ہے؟ جو محبت میں رونا ہوتا ہے انسان کو آگے جوڑتا ہے محبوب سے، محبوب سے آگے جوڑتا ہے خدا سے۔ یہ ایک صفت ہے اس رونے کی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں جب بھی آئیں عزاداری میں اور آ کے روئیں، غور کریں کہ ہم کس طرح سے رو رہے ہیں، یہ رونا محبت میں ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی کے سائے میں دوسری چیز، دیکھیے رونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رونے کے لیے تصور شرط ہوتا ہے۔ انسان آگے تصور کرتا ہے تبھی تو اس کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں۔ آگے تصور کرتا ہے کہ امام کے اوپر مصیبتیں آئیں، آگے تصور کرتا ہے کہ امام کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا مسائل پڑے۔ جب انسان ڈرتا ہے تب بھی تصور کرتا ہے، لیکن عجیب بات ہے، یہ غور طلب نکتہ ہے، جب انسان ڈرتا ہے تو ایسی چیز کو تصور کرتا ہے کہ جو اس کا خیالی پلاؤ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، صرف خود بخود اپنے ذہن میں اس نے ایک تصویر بنا لی ہے اور اس تصویر سے وہ کیا ہے؟ ڈر رہا ہے۔ لیکن جب انسان محبت میں آگے سوچتا ہے اور محبت میں آگے تصویر بناتا ہے تو ایسی حقیقی تصویریں بناتا ہے کہ خود کوشش کرتا ہے کہ ان سے نزدیک ہوتا چلا جائے۔ صرف تصویر بنانا نہیں ہے بلکہ یہ تصویر بہت فرق کرتی ہے۔ ایک حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے اور ایک جھوٹا عکس ہوتا ہے۔ جھوٹے عکس میں اور حقیقی عکس میں بہت فرق ہے، کیونکہ جھوٹا عکس آپ کو کبھی کمال تک نہیں پہنچا سکتا، جھوٹا عکس آپ کے اندر کبھی ترقی نہیں لا سکتا، لیکن حقیقی تصویر آپ کے اندر ترقی لا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب حقیقی تصویر کو آگے سوچتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تصویر کتنی عظیم ہے، اس کے صفات کتنے عظیم ہیں کہ مجھے اس سے نزدیک ہونا ہے۔ اور اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے، کتنی روایات ہیں کہ جس میں، اور اس مطلب کی تاکید یہ روایت ہے، یہ جو میں نے بات بیان کی تصویر والی، اس کی تائید کے لیے میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے آپ 3 لوگوں کے لیے ثواب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں امام حسین کے غم میں 3 فرقے، 3 گروہ ایسے ہیں جن کے لیے ثواب ہے۔ من، وہ شخص کہ جو بکا، جو روتا ہے، یہاں مسئلہ روشن ہے کہ جو رو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ محبت میں رو رہا ہے، وہ اپنے ذہن میں کربلا کی تصویر بنا رہا ہے، وہ اپنے ذہن میں شہادت کی تصویر بنا رہا ہے، اس کے ذہن میں ظلم کے خلاف لڑنا اور عدالت کی حمایت کرنے کی طاقت آ رہی ہے، اس کے جذبات حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے تو ایک مرتبہ ایران کے انقلاب کی تاریخ پڑھ لیجیے۔ ایران میں کوئی اور چیز انقلاب لے کے نہیں آئی ہے، یہی آزاداری انقلاب لے کے آئی ہے۔ سب سے پہلی تقریر جو امام خمینی نے کی ہے وہ 10 محرم کو کی تھی۔ 10 محرم کو تقریر کی اور شاہ کے سپاہیوں نے آ کے اس پہ حملہ کیا،
بہت سے لوگوں کو، بہت سے طالب علموں کو اس میں شہید کیا گیا. یہ قم میں واقعہ ہوا. پھر تبریز کے لوگوں نے ان کا چہلم منایا. اس کے بعد وہاں یہی واقعہ ہوا، وہاں کچھ لوگ شہید کیے گئے. پھر یزد کے لوگوں نے تبریز کے لوگوں کا چہلم منایا. اسی طرح سے چہلم مناتے گئے، انقلاب کا جذبہ بڑھتا گیا. ایک وقت وہ آیا کہ جو تخت شاہنشاہی تمہیں شہید کر رہا تھا اس کو پلٹ کے رکھ دیا. یہ یہی رونا تھا، کچھ اور نہیں تھا. اس لیے امام خمینی بھی تاکید کرتے تھے، تمام فقہاء تاکید کرتے تھے. ہو سکتا ہے ان کے پاس آپ سمجھے بہت کام ہے، لیکن یہاں میں عذاب دیکھ لیجیے گا، جتنے بھی مراجع ہیں سب کے گھر میں مجلس ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث؟ من بکا، وہ انسان جو روتا ہے، جو روتا ہے تو اس کے اندر یہ صفات آتی ہے. تو عزیزوں ہر سال اپنے آپ کو چیک کیا کرتے کہ اس سال کا رونا آپ کو کتنا عدالت سے نزدیک کر کے گیا، اس سال کا رونا آپ کو کتنا ظلم کا مخالف بنا کے گیا. یہ 2 مہینے 8 دن کی آزاداری کتنا آپ کے اندر انقلاب لے کے آئے. اگر خود انسان کے اندر انقلاب نہ آئے تو وہ دنیا میں کبھی انقلاب لا ہی نہیں سکتا. جس کے اندر خود یہ صفت نہ آئی ہو وہ باہر یہ صفت کیسے لا سکتا ہے؟ تو یہ قابل غور نقطہ ہے کہ جس سے ہمارے اندر ترقی ہوتی ہے. دوسرا فقرہ روایت کا او اب کا. تو پہلا فقرہ منبع کا، وہ شخص جو روتا ہے. رونے کے اندر یہ صفات ہے، اس کے اوپر خیال کرنا ہے، ہمیں تفصیل نہیں بیان کرنا، مجھے بس اسی نکات کے اوپر خیال کر لیا جائے، بات پوری. او اب کا، یا وہ انسان جو دوسروں کو رلاتا ہے. رلانے والے کے لیے بھی شرط ہے، کیسے وہ رلائے گا؟ کچھ تو شہید کی صفات بیان کرے گا، کچھ تو مصیبت بیان کرے گا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر خود تصور کیے بیان کر لیں؟ آپ کوئی بات کو بیان کرتے تو پہلے سوچتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ خود اس کے اندر بھی ایثار کا جذبہ پیدا کر رہا ہے. جو بیان کر رہا ہے، جو خطیب منبر پہ جا رہا ہے، خود اس کو بھی کمال تک پہنچا رہا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن حدیث کا تیسرا فقرہ او تباہ کا، او تباہ کا، جو رونے کا اسٹائل بناتا ہے. اس میں کیا بات ہے بھائی؟ تمہیں نہیں معلوم، اگر غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا. جو رونے کی صورت بناتا ہے وہ بھی کم سے کم کچھ نہیں تو اس صورت میں ہی رونے والوں سے شبیہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی وہ جذبہ آ جاتا ہے. آج وہ رونے کا اسٹائل بناتا ہے، کر واقعا اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیرت اہل بیت ہے کتنا معاشرے کے اندر ترقی لا رہی ہے. اور اس کی صفت پہ غور کریے. دنیا میں آپ کو ہر جگہ انسان ملے گا کہ جو ظالم کے آگے سر کو جھکا دے، لیکن عزادار حسینی آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو ظالم کے آگے سر جھکا دے. سر کٹا دے گا، سر جھکائے گا نہیں. یہ جذبہ کہاں سے اس کے اندر آتا ہے؟ یہ مکتب حسینی سے آتا ہے. یہ کہیں اور سے نہیں آتا، یہ اسی فرش عزا سے آتا ہے. یہ فرش عزا اسے سکھاتا ہے کہ حسین سے سیکھو، کربلا کے شہیدوں سے درس لو. حسین نے اسی طرح سے اپنا سر نہیں کٹا دیا. حسین نے انسانیت کو بچایا، کیونکہ ظلم انسانیت کے خلاف ہے. امام حسین نے سکھایا کہ دیکھو کس طرح سے انسانیت کو بچایا جاتا ہے. اگر تمہارے اندر انسانیت کو بچانے کا جذبہ ہے تو آؤ ہم سے سیکھو. تو یہ رونا، یہ عزاداری، یہ ہمیں نزدیک کرتی ہے امام کے صفات سے. یہ بھی محبت میں رونا ہے، یہ محبت میں رونا ہے. تو محبت میں رونا انسان کو اپنے محبوب سے نزدیک کرتا رہتا ہے، اس کی صفات کو اس کے اندر لاتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان روتا ہے تو جناب علی پر وہ سوچ کے روتا ہے. جب کوئی بچہ روتا ہے تو جناب قاسم کو اور محمد کو، علی اصغر کو سوچ کے روتا ہے.
جب کوئی ادھیڑ روتا ہے تو جناب عباس کو اور خود امام حسین کو سوچ کر روتا ہے، اور جب کوئی بوڑھا روتا ہے تو جناب اوسجا کو سوچ کر، جو کربلا میں تھے۔ روایت ہے کہ بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ پلکیں آنکھ کے اوپر گر گئی تھی، یعنی اب پلکوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اوپر رک پاتی، وہ گر گئی تھی آنکھ کے اوپر، تو دکھائی نہیں دیتا تھا سامنے۔ تو آپ نے رومال سے اپنی پلکوں کو اوپر باندھا اور گئے جنگ کرنے کے لیے۔ مرتبہ ایک بار تاریخ پڑھیں کم سے کم، کہ 72 شہید ہیں، 68 دن ہیں آپ کے پاس، پھر بھی 4 دن کم رہیں گے، ایک دن ایک شہید کی تاریخ پڑھ لیجیے کہ کیا ہوا، کیا انقلاب آیا کربلا میں۔ اور ایک بات اور یہاں پہ میں بیان کروں پھر یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تاریخ میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات 25 سال بیٹھے رہے، صحیح ہے نا؟ ٹھیک، ایک بار کربلا کا جائزہ لیجیے کہ جو 72 لوگ ہیں اس میں 30 سال سے کم کتنے لوگ ہیں؟ گنائیے، 30 سال سے کم کئے لوگ ہیں؟ 20 لوگ ہیں؟ 20 لوگ نہیں ہیں 30 سال سے کم، اور تعداد کم ہے، 10-12 ہوں گے۔ ایک جناب قاسم ہے اور محمد ہیں، جناب اکبر کو جوڑ لیجیے 4 ہو گئے، جناب اصغر کو جوڑ لیجیے 5 ہو گئے، اور کون ہے؟ چلیے سوچیے 5 اور ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، 10 ہو گئے، 5 اور جوڑ لیے 15 ہو گئے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 72 میں سے آپ چلیے 22 کو نکال دیے، کتنے بچے؟ 50 بچے نا۔ تو 50 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا صرف سن 30 سال سے زیادہ ہے۔ کربلا کا واقعہ کس سن کا ہے؟ سن 60 ہجری کا۔ 30 سال پیچھے آ جائیے، یعنی کم سے کم ان لوگوں کی ولادت یا سن 30 ہجری میں ہوئی ہے یا اس سے پہلے ہوئی ہے، سن 20 میں، 22 میں، 25 میں۔ مولا کائنات کی شہادت کب ہے؟ سن 40 ہجری میں۔ یعنی کربلا کی اکثریت مولا کائنات کے زمانے میں یا سمجھدار ہے یا جوان ہے یا ادھیڑ ہے۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ کربلا ایک رات میں کربلا بن گئی۔ کربلا کو مولا کائنات نے 25 سال چپ رہ کے کربلا بنایا ہے۔ کربلا کو امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے کربلا بنایا ہے۔ کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے 10 سال اپنے بھائی کی وصیت کے اوپر عمل کر کے کربلا بنایا ہے۔ یہ پورا ایک مشن تھا جو مولا کائنات سے شروع ہوا اور اس کا اثر آ کے 60 ہجری میں دکھائی دیا۔ اس کو کہتے ہیں دین کے لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب مولا کائنات کو خلافت سے ہٹایا گیا تو کئی لوگ تھے آپ کے طرف؟ 6 یا 7 لوگ تھے۔ روایت ہے ارتد الناس بعد النبی الا 7 او 5، نبی کے بعد سب پلٹ گئے سوائے 7 کے یا 5 کے۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو ہم 10 برابر دیں گے، اور یہاں دیکھ لیا عجیب نیکی ہوئی، 7 تھے، کربلا میں 70 نظر آئے۔ 10 گنا کر دیا خدا نے یا نہیں؟ یہ نیکی تھی، باقاعدہ ان کی تربیت کی گئی اس طرح سے۔ اسی لیے جو روایات میں ملتا ہے کہ جیسے اصحاب امام حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے، کیوں؟ کیونکہ ایسے اصحاب کی تربیت 3 اماموں نے کی ہے۔ مولا کائنات نے تربیت کی، امام حسن نے تربیت کی، خود امام حسین علیہ السلام نے 10 سال تک تربیت کی۔ اور جب دیکھا کہ ہاں اب یہ اصحاب اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ اگر شب عاشور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو جنت تو تمہیں ملی گئی، چلے جاؤ، تب بھی جنت ہے، تب پتا چلے گا الہی ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا لجنت بل عبدتک لانی وجدتک اہلا للعبادہ۔ پروردگار اس لیے تیری عبادت نہیں کی ہے کہ ہمیں کوئی خوف جہنم ہے یا ہمیں کوئی شوق بہشت ہے، بلکہ اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ ہم تجھے لائق عبادت مانتے ہیں۔ شاید کربلا کے پروانے بھی یہی کہیں، حسین ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں جنت کا شوق ہے، ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے یا ہمیں جنت کا شوق ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم آپ کو سرور سالار شہیدان اور ابا عبداللہ مانتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ شب عاشور کا واقعہ آج جیسی رات کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں، امام راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رات تاریخ ہے، دیکھو تم
یہ خواتین بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا. امام راستے دکھا رہے ہیں لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں. جذبہ کب ہے؟ یہ تربیت کا جذبہ ہے. وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے میں ان لوگوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہو، یہ انسان یہاں پر پہنچے. یہ تمام رخ جو ہے وہ محبت کا ہے. اب آئیے دوسرا رخ، عاقلانہ رونا کسے کہتے ہیں؟ یہ عاقلانہ رونا ایک عظیم کام ہے جہاں پر انسان کا رونا اس کی عقل کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مولائے کائنات بیابان میں جا کے روتے تھے، اور اتنا کبھی کبھی خوف الہی میں روتے تھے کہ غشی طاری ہو جاتی تھی. جناب سلمانہ کے گھر پہ کہتے تھے کہ بی بی مولائے کائنات اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ فرماتی تھی کہ نہیں، علی زندہ ہے. لیکن علی کے اوپر اتنا خوف الہی طاری ہے کہ وہ آپ کی حالت کو بدل دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں عاقلانہ رونا. یعنی کیا؟ یعنی جب انسان کی عقل اس مقام کے اوپر پہنچ جاتی ہے، جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا رونا کس چیز کے لیے ہے، کس چیز کے مقابلے میں ہے، تب انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر پاتا. اور جتنا انسان اس انسان جس کے لیے وہ رو رہا ہے جتنی زیادہ اس کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی تیز وہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے رونے کے اندر اثر ہوتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے معرفت کیسے آتی ہے؟ کا معرفت عقل کے ذریعے سے. انسان جتنی معرفت رکھتا ہے، آپ معرفت کو بڑھاتے جائیے، خود کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہم لوگ پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی امام شہید ہوئے، شہادت تو اچھی چیز ہے، بھائی شہادت تو ایک بہت بلند مقام ہے، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنا بڑا مقام مل رہا ہے امام کو، نفس مطمئنہ کا لقب مل رہا ہے، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ علماء کے بہت سیدھا سا جواب دے دیتے ہیں کہ دیکھو، ہم اس لیے نہیں روتے ہیں کہ امام اس مقام پر پہنچے، ہم روتے ہیں اس ظلم کے اوپر جو ایسے انسان پر کیا گیا. کیونکہ دونوں کا جب انسان تقابل کرتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے. دل میں آگ نہیں لگتی ہے، اس وقت خود دل آگ کا ایک حصہ بن جاتا ہے جب انسان یہ آ کے سوچتا ہے کہ حسین جیسا انسان اور یہ ظلم. شاید آج کل کی دنیا میں آپ نے عجیب اور غریب ظلم سنے ہوں گے، سنے یا نہیں سنے؟ فلاں جگہ عراق میں ایسا ظلم ہو گیا، ایسے بچوں کو مار ڈالا. انسان کا دل جو ہے وہ پسیجتا ہے، لیکن وہ کیفیت کبھی نہیں ہوتی کہ جو کربلا والوں کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر کربلا والے ہیں. یعنی اگر کوئی یعنی عرب کے اندر ایک قاعدہ اور قانون تھا کہ عرب احترام میں کسی کو نام سے نہیں پکارتا تھا، بلکہ کنیت ہوتی ہے عرب کے اندر، کنیت کے ذریعے سے پکارتے تھے. اسی لیے جتنے دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ مولا کائنات کے ساتھ رہی، تاریخ بتاتی کبھی آپ نے مولا کا نام نہیں لیا، ہمیشہ کہتی تھی ابو الحسن. ابو الحسن یہ احترام ہے نا. لیکن اگر کوئی آئے امام حسین کو نام سے پکارے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین ظلم. یہاں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، یہاں سے ظلم کی ابتدا ہے. انتہا کہاں ہے؟ انتہا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، انتہا کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے صرف دو ایسی ذات ہیں کہ جن کے لیے روایت میں ہے کہ جب پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے سے خون نکلا. یعنی نہ صرف انسان نے بلکہ جمادات نے گریہ کیا. صرف دو ذات، رسول خدا بھی اس میں شامل نہیں، ایک مولا کائنات ہے اور ایک امام حسین. مولا کائنات اس لیے کہ دنیا کے کائنات کے پہلے مظلوم ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس لیے کہ جو ظلم اس پہ ان پہ ہوا کسی پہ نہیں. اسی لیے کچھ خصوصیتیں ہیں، ایسا ہی خداوند متعال نے اس کے مقابلے میں کچھ خصوصیات دی. لیکن میں شرعی احکام آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا
شرعی اعتبار سے مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے، کسی بھی رسالے میں آپ دیکھیے آپ مٹی نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانا، لیکن شفا کی نیت سے کربلا کی مٹی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے، دیکھیے عظمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ جہاں خداوند متعال آگے ایک دروازہ کھول دیتا ہے، کہا دیکھو جب تم یہ کام کرو گے نا، جب تم سے یہ فتویٰ یعنی جب یہ فقہ بیان کی جائے گی تب تمہاری سمجھ میں عظمت حسین آئے گی، تب نماز قصر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ سفر کریں گے تو نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد النبی بہت بڑی مسجد ہے، مسجد الحرام بہت عظیم جگہ ہے، مسجد کوفہ بہت عظیم جگہ ہے، کہا ایک چوتھی چیز بھی جوڑ دیجیے، حائر حسینی میں بھی نماز تمام ہے۔ کہا دیکھو جب حائر میں حسینی میں آنا تو اپنے آپ کو مسافر نہ سمجھنا، یہ تمہارا وطن ہے، یہاں نماز پوری پڑھنا۔ ایک مرتبہ انسان کا وطن غیر ہو سکتا ہے لیکن حائر حسینی اس کے لیے وطن بن جاتی ہے، یہ عظمت ہے۔ اسی لیے جب یہ وقت آتا تھا، یہ زمانہ آتا تھا تو باقاعدہ اہل بیت انتظام کرتے تھے، انتظام کرتے تھے۔ میں بہرحال کیونکہ میرا مخاطب خطبہ نہیں ہے، ذاکرین نہیں ہے، لہٰذا اس چیپٹر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میرے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو مجلس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو مجلس اعضاء میں فرش اعضاء بچھاتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، اور آج کل یہ جو ذریعہ نکلا ہے اس ذریعے سے جو ہے پیغام بہت لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عزیز جو لوگ فرش اعضاء پہ آ سکتے ہیں، فی الحال میرا مخاطب وہ لوگ جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں، وہ پہلے میں ایک تقاضا کر چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ جو لوگ فرش اعضاء پہ آتے ہیں کیونکہ عبادت کرنے آ رہے ہیں لہذا وضو کے ساتھ آئیں۔ یہ مقام عبادت ہے، انسان جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سوچیے گا میں کیا بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کرنے سے کوئی ربط نہیں ہے، اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں یہ میرا گناہ ہے، لیکن آپ کیونکہ مجلس اعضاء میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ ثواب کر رہے ہیں۔ لہٰذا پہلی جو میری درخواست تھی وہ میں بیان کر چکا، وہ یہ تھی، اسی لیے میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، اگرچہ آج اسے بیان کرنا تھا کہ یہ 10 دن نہ نکل جائیں کہیں، کہ انسان طہارت کے ساتھ فرش اعضاء پر آئے۔ اور دوسری بات، عین ممکن ہے کہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کے مجلس سن لیں، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور اس کے لیے آپ باقاعدہ پلاننگ کر کے وقت نکال سکتے ہیں تو یہاں آئیے، کیونکہ یہاں پر علماء ایک عجیب نقطہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اکیلے رونا الگ ہے، ساتھ میں بیٹھ کے رونا الگ ہے۔ اگر اکیلے رو گے تو عین ممکن ہے کہ عدالت کی جو محبت ہے تمہارے اندر آ جائے، لیکن تمہارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک ساتھ بیٹھ کے حسین کے اوپر گریا کرو گے تو جس طرح وہ 72 لوگ 72 نہیں تھے بلکہ ہر انسان ایک قوم تھا، تمہاری قوم کا بھی ہر فرد ایک قوم بن جائے گا۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کے عزاداری کریں۔ تو یہ ذمہ داری ان لوگ کی جو فرش اعضاء پہ آتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، جتنی تبلیغ اس مکتب اور مذہب میں ہوتی ہے کہیں ہوتی ہے، معمولاً جو ہے وہ شب جمعہ مجلس رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی جب مرتا ہے ایک مجلس ہوتی ہے، پیچھے کی ایک ہوتی ہے، بعض جگہ 10واں ہوتا ہے، پھر چیلوم ہوتا ہے، پھر بیسا ہوتا ہے، تو ایک فرد کے لیے 5 مجلسیں تو رکھی جاتی ہیں۔ محرم آتا ہے 2 مہینے 8 دن، پھر اہل بیت علیہ السلام کی شہادتیں آتی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ شہادت ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو ایک سلسلہ ہے۔ اور اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں غور کریے گا، یہ ایسی عجیب بات ہے، جس مکتب میں اتنی تبلیغ ہوتی ہو اس مکتب کا جوان کائنات میں سب سے سربلند نظر نہ آئے۔ قابل غور نکتہ ہے، یعنی اگر اتنا پانی اگر پتھر پہ بھی ڈالا جائے سال میں تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ذمہ داریوں کو کم نبھایا جا رہا ہے، یا بیان کرنے والا صحیح بیان نہیں کر رہا ہے، یا سننے والا غور سے نہیں سن رہا ہے، دو میں سے کوئی مشکل ہے۔
تو باہر یہ وہ لوگ جو فرش عذاب پہ آ رہے ہیں ان کی ذمہ داری، وقت سے آئیں وقت سے جائیں. یہ سیرت ہے. کبھی عادت سمجھ کے عزاداری نہ کیجیے گا. ہاں قوم کر رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت نے عزاداری کی. راوی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے مجھ سے کہا کہ تم شعر کہتے ہو اہل بیت کی شان میں، وہ اشعار پڑھو کہ جو تم نے ہماری مصیبت میں کہے. راوی اشعار پڑھتا ہے، امام رونا شروع کرتے ہیں. امام کہتے ہیں نہیں. اس راوی کہتا میں بھی رو رہا تھا، امام نے مجھ سے سوال کیا تم رو رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں مولانا میں رو رہا ہوں. پھر امام نے سوال کیا تم رو رہے ہو؟ کہا مولانا میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے میری داڑھی کے بال بھیگ گئے. امام نے کہا نہیں، ایسے رو جیسے تمہارے گھر کا کوئی سگا رشتہ دار مرتا ہے. اور پھر راوی کہتا ہے میں نے دوبارہ اشعار پڑھنا شروع کیے تو جو اہل بیت حرم تھے ان کے رونے کی آوازیں بھی باہر آ رہی تھی. تو ایسے ہی نہیں تاکید کی گئی ہے اور باقاعدہ اس کا انتظام کیا ہے. اس روایت کو آپ نے سنا ہوگا لیکن غور سے دوبارہ سنیے. رسول خدا کی حدیث، رسول خدا کی حدیث امام حسین کی شہادت سے کم 50 سال پہلے، کم سے کم 50 سال پہلے کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. دنیا والوں، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک خاموش نہیں ہوگی. یعنی حسین بادشاہ ہے دلوں کے، اور جو دلوں پہ راج کر لیتا ہے وہ پھر انسان کو کدھر سے کہیں بھی لے جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا نمونہ آپ نے کربلا میں جناب غور کا دیکھا، ایک نمونہ دیکھا ہے. لیکن اگر واقعا حسین آگے دلوں پہ راج کرنے لگے ہمارے تو پھر آپ دیکھیے انسان پھر سر کٹا دیتا ہے، سر جھکاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دلوں پر راج ہے امام حسین علیہ السلام. مولا کہنا جب جن کے صفین پہ گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو کربلا میں رکے، کربلا میں رکے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے گریہ کیا. روایت امام حسن سے، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں ہاں ہونا مسارع عشاق الشہداء، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کچھ عاشق لوگ، جہاں پر کچھ شہید لوگ، جہاں پر خدا کے ماننے والے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. رسول نے آگے پیغام دیا، مولا کائنات نے آگے پیغام دیا. جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے آ کے دشت میں گرے تو امام حسین رونے لگے. وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، کہتے بھیا لا یوم کا یوم کا یا باپ کیلا، اے حسین عاشورہ کی طرح کا کوئی دن نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو اہتمام عاشورہ کا ہے وہ کسی امام کی شہادت کا بھی نہیں ہے. ہم کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اہل بیت نے 21 رمضان کے لیے کوئی اہتمام کیا. اس پہ غور کریے، جو عاشور کا امتیاز ہے اس کو باقی رکھیے. کسی امام کی شہادت کے لیے نہیں آیا ہے کہ سلام نہ کرنا اس کی شہادت کے دن. یہ ہم سیرت کو بدل دیتے ہیں، آگے 21 رمضان کو بھی عاشور بنا دیتے ہیں. کسی امام نے نہیں کہا. سیرت اہل بیت صرف عاشور کے لیے تاکہ عاشور کا امتیاز باقی رہے، عاشور بن کے رہے. کہا ہے کچھ اس دن اپنے گھر کا اہتمام نہ کرنا. کسی دوسرے امام کی شہادت کے لیے کہا گیا؟ اس دن کے لیے کہا گیا کہ کس طرح سے عزاداری کرنا، کہ عاشور خاص دن ہے اور یہ سیرت اہل بیت ہے اور یہ سیرت ہم تک پہنچی ہے. لوگوں نے جان پہ کھیل کے یہ سیرت ہم تک پہنچائی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس سیرت کو آگے والی نسلوں تک پہنچائیں. اور اگر ہم نے سیرت کی حفاظت نہ کی اور آگے تک نہیں پہنچایا تو یہ امانت میں خیانت ہے. لہٰذا اسے کم تحفہ نہ سمجھیے، بہت مفت میں ہمارے ہاتھ آ گیا ہے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار سے لڑ کے ہم نے یہ لیا ہے؟ تو خدا کا لطف تھا کہ اس نے ہمیں آزادار حسین بنا دیا.
اس نے ہمیں بغیر چاہے ہوئے ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جو ولایت کا گھر تھا. اب اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس میں ترقی لے کے آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آخری بات، جو لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں ان کی بہت عظیم ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ، کوشش کریے اس 2 مہینے 8 دن میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنے گھر پہ فرش عزا بچھائیے. یہ عصر حاضر ہمیں بھلا دیتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے جہاں حسین کی عزاداری ہوتی ہے وہاں ملائکہ نازل ہوتی ہے. تو کم سے کم 1 مرتبہ، زیادہ نہیں، 1 بار اپنے گھر پہ عزا دے. آپ کا گھر چھوٹا ہے مولانا، کیسی بات کر رہے ہیں ہم، ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. عزیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا مجمع اپنے گھر پہ بلا لیجیے. آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ بیٹھ کے عزاداری کر لیجیے. آپ کسی خطیب کو نہیں بلا سکتے ہیں، مجلسوں کی کتاب تو ہے، کسی ایک سے کہیے بیٹھ کے اس کتاب کے اوپر سے مجلس پڑھو، عزاداری ہو جائے. کیونکہ یہی عزاداری آپ کو کمال تک پہنچائے. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا رابطہ ہے اس رونے میں اور کمال تک پہنچنے میں. گرچہ ایک حد تک میں نے کوشش کیا اب تک یہ بات کو پہنچاؤں، لیکن جو اس کی گہرائی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. اس کی گہرائی کو تو بہت اہل بیت سمجھتے ہیں. اور جو لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں اس بات کا خیال کریں کہ کبھی بھی اس طرح سے فرش عزا نہ بچھائیں کہ عزاداری حسین دین کے کسی کام سے آگے ٹکرا جائے، نماز سے آگے ٹکرا جائے، پڑوسیوں کے لیے آزار و اذیت کا سبب بن جائے. اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر قابل تحمل ہے. پھر وہ عاقلانہ گریہ نہیں ہے، جذباتی گریہ ہے. یہ حسین پہ رونا یا عاقلانہ ہوتا ہے، یا عقل کے ساتھ ہوتا ہے، یا محبت کے ساتھ ہوتا ہے. اور دونوں چیزوں میں کہیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ دین کی حدود کو پار کیجیے. تو ایک تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیے، ولو بہت چھوٹی سی. دوسرا یہ کہ اگر بڑی فرش عزا بچھائے مومنین کو بلا رہے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی دینی کسی حکم سے آگے عزاداری نہ ٹکرائیں، حق کو حق سے نہ ٹکرائیں. یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اور تیسری چیز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ منبر پہ آ کے لوگوں کو کچھ بیان کرے، ایسے کو بلائیے کہ جو کوئی پیغام حسینی پبلک تک پہنچا سکے. چاہے 1 آدمی شرکت کرے، چاہے 10، چاہے 100، چاہے 1000. اگر امام حسین اس انتظار میں رہتے کہ 72 نہیں 700 ہو جائیں تو آج تک کربلا نہ ہوتی. امام نے کہا 72 ہوں لیکن کوالٹی میں 1 سے 1 ہو. تو یہ نہ دیکھا کریے کہ کتنا بڑا مجمع آ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ اگر ایک انسان بھی آ رہا ہے محبت میں حسین میں آ رہا ہے یا نہیں. لہذا جو آپ روایات دیکھیں گے کہ اہل بیت نے عزاداری کی، اس عزاداری میں آپ کو 4-5 سے زیادہ لوگ نہیں ملیں گے. ابھی جو میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی اس میں 2 لوگ ہیں، ایک امام ہے ایک راوی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر وہ روایات جو عزاداری کے لیے آتی ہیں، 8ویں امام کیا کہتے ہیں شبیب سے؟ کہتے ہیں ابن شبیب ان کنتا باقیا، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی تمہارا دل چاہے کہ تم رو، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس کا دل چاہتا ہے رونے کا، تو حضرت کہتے ہیں فق علی الحسین ابن علی. تو دیکھو اپنی مصیبتوں پہ رونا نہ شروع کر دینا. فق علی الحسین ابن علی، حسین پہ رونا. کیوں حسین پہ رونا؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَالذِّبْحِ الْكَبْشِ. اب غور کریے امام نے تشبیہ کیوں پیش کی، اگر سمجھ میں آ جائے گی تو بھی قیامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی آ کے اسے روکتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے قصائی کسی جانور کو ذبح کرے، کوئی آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روک لے کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی نہیں روکتا. شاید اس تشبیہ میں وجہ یہ ہو کہ حسین کو
جانور کی طرح ذبح کیا گیا. یعنی جو کربلا میں لوگ تھے حسین کو پہچانتے تھے لیکن کسی نے آگے بڑھ کے ہاتھ نہ روکا. عزیزو کیا اس سے عظیم کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ شاید اسی لیے میرے مولا نے کہا انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریہ ہوں. قتیل الابرار کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ قتیل الابرار کا معنی ہی ہے مجھے ایک بار میں شہید کیا گیا، مجھے تو 71 مرتبہ شہید کیا گیا. صرف ایک بار یہ سوچیے کہ آج شب عاشور ہے بس. آج لیلا علی اکبر کا نظارہ کر رہی ہے، آج رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہے، آج زینب اور محمد کے بالوں میں تنبیہ کر رہی ہے، آج ام کلثوم جناب عباس کو دیکھ کے مطمئن ہے کہ میرا عباس زندہ ہے. عزیز بس ایک رات ہے، عجیب قیامت کی رات ہے، کل یہی رات آئے گی، کل دوبارہ یہی رات آئے گی، لیکن لیلا ہوگی علی اکبر نہ ہوگی، رباب ہوگی روز رہ چکی ہوگی، زینب ہوگی لیکن اور محمد سر کٹا کے مقتل میں سو چکے ہوں گے. راوی کہتا ہے کہ امام خیمے سے نکلے اور مقتل کی جانب گئے. ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں امام کے پیچھے پیچھے چلا، کوئی امام کے اوپر حملہ نہ کرے. ایک مرتبہ امام نے میری آہٹ کو سنا، پلٹ کے پوچھا کون؟ کہا مولا آپ کا غلام ہلال. کہا اب آ گئے ہو تو آ جاؤ. مولا مجھے لے کے رت میں پہنچے اور ایک جگہ بیٹھ گئے. ہلال پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ ہلال یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا اکبر ایریا میں پڑے گا. ہلال یہ جگہ پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا بھائی شانے کٹا کے زین سے زمین پر آئے گا. امام تمام قتل گاہ کو دکھا کر جاتے ہیں اور دکھانے کے بعد واپس آتے ہیں خیمے میں. ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں پہنچتے ہیں اور جناب زینب ایک سوال کر لیتی ہے، بھیا یہ جو اصحاب جمع ہوئے ہیں ان پہ آپ کو یقین ہے؟ کیونکہ زینب بار بار سوچ رہی تھی کہ بابا نے کہا ہے زینب تمہارے ہاتھوں میں رسم بندھے گی، لیکن زینب یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جہاں اتنے اصحاب موجود ہو، جہاں عباس موجود ہو، ارے کس میں ہی ہے جو زینب کے پاس وہ میں رسم باندھ گئے. مولا کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں میں نے جیسے ہی فقرہ سنا میں پہنچا جناب حبیب کے پاس. حبیب غضب ہو گیا، حبیب شہزادی کو ہماری وفاداری میں شک ہو گیا. ایک مرتبہ حبیب نے اصحاب کو آواز دی، اصحاب تم عبادت میں مشغول ہو. روایت کہتی ہے اصحاب اس طرح شب عاشور عبادت کر رہے تھے، لہم دوی ان کا دوی الدہر ما بین راکع وساجد وقائم وقائد،
جتنے اصحاب رسول تھے اس طرح تلاوت قرآن کر رہے تھے، اس طرح عبادت کر رہے تھے کہ ان کی آواز کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی. کوئی رکوع کی حالت میں تھا، کوئی سجدے کے حالت میں تھا، کوئی بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، کوئی کھڑے ہو کے تلاوت کر رہا تھا. ایک مرتبہ جب حبیب نے آواز دی، اصحاب خیمے کے باہر آ گئے. بنی ہاشم بھی آئے. حبیب نے کہا بنی ہاشم آپ چلے جائیے، یہ ہمارا معاملہ ہے. ایک مرتبہ حبیب اصحاب کو لے کے خیمہ زینب میں پہنچے. شہزادی آپ کو ہماری وفاداری پہ شک ہے، ارے آپ حکم کریے، یہ تلواریں حاضر ہے، ابھی اپنے سر طلب کر کے اپنے قدموں میں ڈال دیں گے. میں کہوں گا حبیب ہزاروں سلام ہو، ارے کس طرح سے اپنی وفاداری کو بتایا، لیکن کچھ دیر صبر کرو، ارے ابھی یہ سورج طلوع کرے گا، ابھی کربلا کا معرکہ سجے گا، ارے ایک وقت وہ آئے گا کہ زینب آواز دے گی، اے عمر احسان تو دیکھ رہا ہے وقت ابو عبداللہ اور میرا ماجا یہاں شہید کیا جا رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ازادارو حسین کے غم میں اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو تعجب نہ کرنا. روایت ہے جب ازادار روتے ہیں تو پروردگار ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کو تھام لیں، کیونکہ اگر ازاداروں کے دلوں کو نہ تھاما جائے تو یہ روح جسم میں باقی نہیں رہے گی. کیا آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ انسان کربلا جاتا ہے زندہ واپس آ جاتا ہے؟ یہ خدا کا لطف ہے کہ انسان زندہ رہ جاتا ہے. نہ تو یہ مسائل کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ یہ مسائل کوئی سن سکتا ہے. عزیزانو، مجھے شہادت کے کچھ فقرے بیان کرنا ہے، اور آج اگر مسائل کوئی نہ پڑھے تو کب پڑھے گا؟ صبح نمودار ہوتی ہے، رات گزرتی ہے، کس طرح سے گزری مجھے نہیں معلوم، اور ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے بنی ہاشم شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ باری حسین تک پہنچتی ہے. امام ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا زینب و سکینہ یا ام کلثوم علیکن منی السلام. اے زینب و ام کلثوم، حسین تم پر سلام بھیج رہے ہیں. عزیز آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کیا ہوا. جو بھی شہید ہوا اگلے شہید پہ سب کی ڈھارس بدل گئی. جو بھی شہید ہوا، جب آخری فرد اس خاندان کا شہید ہوا تو سب کی ڈھارس حسین پر بندھ گئی کہ چلو سب شہید ہو گئے، حسین تو باقی ہے. لیکن جب حسین نے آ کے آواز بلند کی ہوگی، جب حسین نے سلام کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم ایک مرتبہ زینب نے اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا ہوگا. ہاں بابا، آپ نے صحیح کہا تھا، ارے زینب کے بازوؤں میں رسل بنے گی. ارے یقین تو تھا لیکن زینب سمجھ نہ پائی، اب سمجھ گئی. ہاں بھیا بھی خدا بھی. حسین شہادت کا لباس پہنتے ہیں اور باہر آتے ہیں. روایت کا جملہ ہے فنظر یمینا و شمالا. حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا. کیوں دیکھا؟ ارے اس لیے دیکھا کہ حسین کو مدینہ یاد آیا. حسین مدینے سے نکلے تھے، کبھی عباس آگے بڑھے تھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھے تھے، کبھی عباس نے اپنا زانو ٹیکا تھا. مولا ارے یہ زانو پہ ہاتھ پیر رکھیے،
घोड़े, ये आखिरी सवारी है। मुझे मालूम है तू सुबह से बहुत सी सवारियों को रथ में ले जा चुका है, ये आखिरी सवारी है। एक मर्तबा अस्पे वफादार ने अपने सर को नीचे किया, हुसैन ने क्या देखा, अरे अज़ादारों का सब हो गया। एक बच्ची सुबह आसमान से लिखती बैठ कर रही है, ए नाना के घोड़े, सुबह से जो भी गया वापस ना आया, मेरे बाबा को रन में ना ले जा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मर्तबा हुसैन सीन से जमीन पर आते हैं, सकीना मैंने नाना से वादा किया है, सकीना अरे इजाजत तो मैं जाऊं। एक मर्तबा सकीना कहती है बाबा चले जाइए, लेकिन एक आखिरी मर्तबा सकीना को अपने सीने पर सुला लीजिए। हुसैन जल्दी खाट पर ले जाते हैं, सकीना को सीने से लगाते हैं, एक जुमला कहते हैं। अज़ादारों ये जुमला और इसके बाद वाला जुमला सुन लीजिए। सकीना आज से तरीक़ेकार बदल गया। देखो आज तक क्या होता था, आज तक ये होता था कि तुम बाबा के सीने पे सोती थी, असगर माँ की गोद में सोते थे। सकीना आज से तरीका बदल जाएगा, अब असगर मेरी गोद में सोएंगे, तुम माँ के सीने पे सोना। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा, मौला अरे ये बताइए, रिवायत में मिलता है कि अली असगर को इमाम हुसैन के साथ इमाम सज्जाद ने दफन किया। अली असगर खुशा नसीब तुम्हें हुसैन की गोद मिल गई, लेकिन आए सकीना मां की आवाज ना मिली, शिमर का तमाचा मिला, शाम का सफर मिला। अरे सकीना इतना जुल्म हुआ कि जिंदान शाम में सो गई, सकीना को मां की आवाज नसीब न हुई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। वो हुसैन सवार होते हैं, मख्तल में आते हैं और जंग करते हैं, यहाँ तक कि इमाम एक मर्तबा जंग को रोक देते हैं। बस इमाम का रुकना था कि लश्कर समन आता है। बस अजीजों आखिरी जुमले, आप जब आशूरा, कल आप अमाले आशूरा करेंगे ना, कल आप कबल ज़ोहर अमाले आशूरा जब कीजिएगा तो जब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का अमल कीजिएगा तो एक मर्तबा हुसैन की इन्ना लिल्लाह को याद कर लीजिएगा। मख्तल लिखता है कि इमाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम का जिस्म साही के कांटों की तरह हो गया था। एक मर्तबा इमाम के माथे पे एक तीर लगता है, इमाम घोड़े पे समझ नहीं पाते हैं, अरे ज़हरा का लाल सीने से जमीन पर आता है।
انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. پروردگار اس امام جو اسے انتقام لینے کے لیے جو لمحہ لمحہ تڑپ رہا ہے اس کے ظہور میں تکلیف. پروردگار حسین کی وسعت، حسین کی عزاداری، حسین کی محبت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت. پروردگار یہ آنسو جو ہمیں حسین پر بہے قیامت کے دن پورے صراط میں ان آنسوؤں پہ ہمارے لیے ذخیرہ بنائے. پروردگار شیعہ حیدر کربلا جہاں جہاں اس عزاداری کے صدقے میں کی جان مال عزت اور کی محافظت. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم حسین کی عزا بنا سکیں. پروردگار اگر تیرا لطف و کرم نہ ہوتا ہم کبھی بھی فرش عذاب میں نہ ہوتے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے تا قیامت اس عزاداری کو، اس محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا. پروردگار دوبارہ تیری بارگاہ میں دعا کر ہمارے امام کے ظہور میں تاجی. ربنا تقبل منا انك السميع العليم. ماتم حسین